اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا الى ریاض الجنہ. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی محمد و محمد. برائے تاجیل حجت ہدا بآواز بلند صلوات. تمام بیماروں کو شفا یاب ہونے کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، جو افراد اولاد صالحہ کی تمنا رکھتے ہیں انہیں اولاد صالحہ کے لیے، اور حجت دوران امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، درود پڑھے گا محمد و آل محمد. ذاکر اہل بیت عدنان عباس حیدری صاحب، شاعر اہل قصہ شبیع الحسن کاظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آج جس پیغمبر کے فرمان کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بادروا الی ریاض الجنہ. اس کی تشریح کر کے ایک دو جملے مولا کے فضائل کے، اور پھر آخر میں ایک جملہ مصیبت کا، قبل اس کے کہ اس عنوان سے گفتگو کی جائے. جن جن احباب نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، مولا کا ذکر منعقد کیا، ان کے مرحومین کے لیے، آپ تمام جو شرکاء ہیں آپ کے مرحومین کے لیے، اور خصوصاً قبلہ شیرازی صاحب علی اللہ مقامہ کی روح پرفتو کو ہدیہ کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد. یہاں میں اپنے ایک عزیز کی طرف سے ان کا نائب بن کے آپ کو ایک چھوٹی سی زحمت دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ کسی بندے کو خواب میں قبلہ شیرازی صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کسی بندے کے حوالے سے یہ کہا کہ جو بھی بندہ میرے لیے قرآن کی تلاوت کر کے یا جو بھی پڑھتا ہے اس کا ثواب مجھ تک پہنچتا ہے. کسی خاص فرد کا انہوں نے کہا کہ اس کا درود مجھ تک نہیں پہنچتا.
جو وہ درود پڑھتا ہے درود کا ثواب مجھ تک نہیں پہنچتا، تو تاکہ ان کی طرف سے جو وہ پڑھیں درود پاک پڑھیں باقی پڑھیں اس کا ثواب شیرازی صاحب تک پہنچ جائے، ہم سب تمام 5 دفعہ درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے عزیزو، پیغمبر گرامی قدر نے یہ ارشاد فرمایا کہ بادروا الی ریاض الجنہ، کہ دوڑو ریاض الجنہ کی طرف، جنت کی طرف دوڑ لگا دو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ سرکار یہ فرمائیے جنت کی طرف دوڑ لگانا کیا ہے، ہم کیسے جنت کی طرف دوڑیں؟ اب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ خلق الذکر، ذکر کی محافل کو منعقد کرو، ذکر کی محافل منعقد کرنا ہی جنت کی طرف دوڑ کے جانا ہے۔ ذکر کی محافل کا منعقد کرنا ریاض الجنہ کی طرف پہنچنے کے مترادف ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم راہی جنت بن جاؤ، ریاض الجنہ میں پہنچ جاؤ، تو ذکر کی محافل کو منعقد کرو۔ پیغمبر کا یہ فرمان اس لیے پڑا کہ اس سے بہتر یہ جو پروگرام ہے آج کا، اس سے بہتر اس جملے کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ دوستوں نے مل کے بیٹھ کے اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے یہ طے کر لیا کہ آج کے اس دن، کیونکہ ہمارے اس مکتب کے راس و رئیس سید امام جعفر صادق ہیں، ان کا یہ دن منعقد نہیں کیا جاتا، مجلس بپا نہیں کی جاتی، تو کیوں نہ اس مجلس کو منعقد کر دیا جائے۔ فرمایا کہ ریاض جنت کی طرف دوڑے آؤ، فرمایا کہ وہ ذکر کی محفلیں ہیں، وہ ذکر کی محفلیں جس میں تمہیں یاد الہی آ جائے، یاد رسول اور آل رسول آ جائے، جہاں آل رسول کی معرفت بیان کی جائے، آل رسول کا تذکرہ کیا جائے، اسی کو ذکر کی محفلیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی آسان محفل ہے، کچھ دوستوں نے مل بیٹھ کے یہ طے کر لیا کہ مولا کا یہ ذکر منعقد کریں گے، اور اتنے کم پیسوں میں، یہ مولا کا معجزہ ہے کہ اتنے کم پیسوں میں کسی بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی سستی مجلس بھی ہوتی ہے، اتنے کم پیسوں میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اتنے تھوڑے وسائل میں بھی ان کا ذکر منعقد کیا جا سکتا ہے، اور اتنے تھوڑے پیسوں میں بھی پروردگار عالم کے اس حبیب کی اس روایت کو لے کے اس کے اوپر عمل کر کے ریاض الجنہ کی طرف بھاگا جا سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ یہ محافل منعقد کی جائیں، ذکر کی محفلیں منعقد کی جائیں جو ہمیں رسول اور آل رسول سے قریب کر دیں، تاکہ ہم ریاض الجنہ کی طرف دوڑنے کے قابل ہو جائیں۔ لوگ بیٹھ کے اہل بیت کا ذکر تو کریں، آپ کی اپنی پریشانیوں کا حل بھی نکل جائے گا۔ مجالس برپا کرنا چاہتے ہیں، مجالس برپا کر سکتے ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں نے کوئی بہت بڑی پلاننگ نہیں کی، بیٹھ کے قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، اہل بیت کا تذکرہ کیا، ایران میں انقلاب آ گیا۔ اہل بیت کا ذکر تو کریں، ایسے ہی نہیں پروردگار عالم کے حبیب نے کہا کہ یہ ذکر کی جو محفل ہے یہ ریاض الجنہ میں دوڑنے کے مترادف ہے۔ آقا خامنائی جس وقت یہ انقلاب آیا، انقلاب سے پہلے ایران کی تاریخ میں موجود ہے، تمام علماء آگاہ ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہوئے جیل میں نہیں گئے، ریبر مظلوم لڑائی کرتے ہوئے جیل میں نہیں گئے، کوئی اس طرح کا کام کرتے ہوئے جیل میں نہیں گئے۔ کہا کہ ایک دفعہ تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ نہج البلاغہ کی تشریح بیان کر رہے تھے، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔
ایک دفعہ صحیفہ کاملہ کی تشریح بیان کر رہے تھے، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ قرآن کی تشریح بیان کرتے ہوئے جیل میں ڈالنے کا مقصد، صحیفہ اور نہج البلاغہ کی تشریح کرتے ہوئے جیل میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن سے، اہل بیت کے فرامین سے انقلاب کی راہیں ہموار کرتے تھے۔ قرآن اور اہل بیت کو لو تو صحیح، جو انقلاب لے کے آنا چاہتے ہو تم انقلاب لے کے آ سکتے ہو۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی کروں گا، یہ ذکر کی محفلیں ہمیں ہماری ذمہ داریاں بھی بتاتی ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست میڈیا، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، سوشل میڈیا استعمال کرو لیکن سوچ سمجھ کے استعمال کرو۔ جو پوسٹ آتی ہے میرے دوست وہ شیئر کرتے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر دقت نہیں کرتے کہ کون سی پوسٹ شیئر کرنے والی ہے، کون سی میرے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ آپ کے اوپر ویسے ہی اداروں کی بڑی نظر ہے، آپ کچھ نہ بھی کریں پھر بھی نظر ہے، کم از کم آپ موقع فراہم نہ کریں۔ میں نے پرسوں ایک دوست کو کہا کہ اپنے گروپ کے اوپر، وہ ایڈمن تھا، میں نے کہا اپنے گروپ کے اوپر پرائیویسی لگاؤ، ہر بندے کو اجازت نہ دو کہ ہر بندہ وہاں کمنٹ کرے، ہر بندہ وہاں پوسٹیں شیئر کرنی شروع کر دے۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح کی پوسٹیں شیئر کرنی ہیں۔ میں فیس بک استعمال کرتا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی پوسٹ کو شیئر کرتا ہوں، شیئر کرنے کے لیے وہ کچھ ٹائم مانگتا ہے کہ بعض اوقات وہ سسٹم کی سلو ہونے کی وجہ سے، اور جب نیچے جاتا ہوں تو وہ پوسٹ دوبارہ آتی ہے شیئر کرنے کے لیے، میں اسے کینسل کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے جس پوسٹ کو میں شیئر کر رہا تھا اس کی جگہ کوئی اور پوسٹ آ جائے، ہمارے لیے مسئلہ بن جائے۔ ہمارے اوپر اداروں کی ویسے اتنی محبت ہے کہ جو دین کے لیے کام کرنے والے ہیں انہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ ہمارا ایک امامیہ کا، ISO کا وہ چیف سکاؤٹ تھا توقیر، اسے پچھلے دنوں اٹھا لیا گیا۔ اب ہمارا قصور تو بتاؤ، جس عورت نے جامعہ کراچی میں دھماکہ کیا اس کے گھر والوں سے بڑے اچھے طریقے سے انٹرویو لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ISO کے جوان نے آگ بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور چہرہ بھی اس کا کافی حد تک متاثر ہوا۔ جو بندے دین کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے کام کرنے والے ہیں انہیں اٹھا کے عقوبت خانوں میں، اور جو افراد دھماکے کرنے والے ہیں انہیں ان کے آپ سہولت کار بن رہے ہیں۔ خدا را ہمارے ساتھ یہ کام تو نہ کریں، ہمیں بھی دہشت گرد بنانے کی طرف نہ جائیں۔ وہ توقیر بڑا سیدھا سادہ سا لڑکا ہے، امامیہ چیف رہا ہے، میں خود ملا ہوں اس سے، زبردستی اٹھا کے بغیر کسی قصور کے اسے عقوبت خانے میں ڈال دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے کتنے دوست ہیں کہ جن کا نہ کسی اس طرح کی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے بلکہ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے۔ آپ اگر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالیں گے اور احسان الحق جیسے لوگوں کو پروٹوکول دیں گے تو ملک کا یہی اشر ہوگا جو بھی اور ہے۔ میرے عزیزو، اہل بیت کا ذکر کرنا مشکل نہیں ہے۔ جہاں آپ چند افراد جمع ہو، اہل بیت کا ذکر کریں، رسول کا ذکر کریں، خدا کا ذکر کریں، آپ کی دوڑ ریاض الجنہ کی طرف ہے۔ لیکن خلوص نیت ہونا چاہیے۔ خلوص نیت کے ساتھ جہاں بیٹھیں گے، جس حوالے سے بیٹھیں گے، انقلاب برپا کر دیں گے۔ اگر خلوص نہیں ہے، کروڑوں روپے بھی لگا دیں گے، انقلاب نہیں لے کے آ سکتے ہیں۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم تشریف فرما ہیں، ہماری سعادت ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، مجھے یہاں بیان کرنے کا، آپ کو سننے کا، کہ جس امام کے نام پہ ہماری فقہ ہے، جسے فقہ جعفر صادق کہا جاتا ہے، اس امام کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ کسی بھی بندے کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کے استادوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کے مقام، ان کے مرتبے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور قربان جائیں اس ہستی کے مقام و منصب پہ کہ جن کا حسب و نسب یہ ہے کہ باقر العلوم جیسے ان کے بابا ہیں۔ اس ملت کو صحیفہ سجادیہ دینے والے سید الساجدین ان کے دادا ہیں۔
علی المرتضیٰ شیر خدا جو باب مدینۃ العلم ہیں وہ ان کے جد ہیں، ان کے پردادا ہیں، اور جس ہستی کے لیے یہ کائنات معرض وجود میں آئی پیغمبر گرامی قدر وہ ان کے جد نامدار ہیں۔ اس سے بڑھ کے بھی نسب کسی کا بلند ہو سکتا ہے کہ جس کی جدہ کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب سیدہ کی ذات پہ بآواز بلند صلوات اللہ۔ جس کا نام خود پیغمبر تجویز کریں کہ میرے بعد چھٹا امام جعفر صادق ہے، اس سے بڑھ کے فضیلت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور جس کے استادوں میں امام محمد باقر موجود ہیں، امام جعفر صادق کے استادوں میں امام زین العابدین موجود ہیں، امام حسن مجتبیٰ، اس سلسلے میں سارے ائمہ موجود ہیں۔ کوئی بھی غیر معصوم جس کا امام نہ ہو، سردار نہ ہو، جس کا استاد نہ ہو، اسے صادق آل محمد کہتے ہیں۔ اور یہ تو تھے نا استادوں کے اگر ان کے علم، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو بیان کیا جائے تو میرے جیسے طالب علم کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے شاگردوں کا اگر تذکرہ کیا جائے، ان کے شاگردوں میں ایک ہستی کا نام جناب حشام بن حکم ہے۔ حشام بن حکم ایسی ہستی ہیں، امام کا علم دیکھیں، امام کے صحابہ کا علم دیکھیں، امام کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جناب حشام میں اتنے بڑے عالم ہیں اپنے دور میں کہ کہتے ہیں مولا میں آپ کی بارگاہ میں آیا، کافی میں روایت ہے، بولا میں آپ کی بارگاہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں، جب مجھ سے کوئی سوال کرنے آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ فلاں مسئلے میں کیا رائے رکھتے ہو، تو میں اسے بیٹھ کے یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت امام اوزائی یہ فتویٰ دیتے ہیں، امام زہری یہ فتویٰ دیتے ہیں، فلاں امام کا یہ فتویٰ، فلاں امام کا یہ فتویٰ، فلاں امام کی یہ رائے، فلاں امام کی یہ رائے، اور آخر میں کہتا ہوں کہ صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں۔ اس دور کے جتنے فقہا تھے، تمام فقہا کے مسائل کو جاننے والے کو حشام بن حکم کہتے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے سید و سردار اہل بیت کے فرد فرید صادق آل محمد یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا میرا یہ کام، میرا یہ عمل صحیح ہے۔ مولا کہتے ہیں میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، تمام لوگوں کی آراء کو بیان کر کے پھر یہ کہتا ہوں جو چشمہ پیغمبر کے گھر سے جاری ہوا، اس چشمے کے فیض سے اگر لطف لینا چاہتے ہو تو پھر اس مسئلے کا جواب یہ ہے۔ یہ حشام ایک دفعہ امام کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں مولا مجھ سے کسی نے سوال کیا، اور یہ بتا دوں کہ امام جب بھی کسی کو مناظرے کے لیے منتخب کرتے تھے تو وہ حشام کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہوتا تھا۔ امام کی طرف سے مناظرہ حشام کیا کرتے تھے۔ اچھا امام کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا مجھ سے کسی بندے نے یہ سوال کیا کہ تم کہتے ہو تمہارے خدا نے یہ کائنات بنائی، یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنائے، چرند بنائے، پرند بنائے، پوری دنیا کو وجود خلق کیا، آیا تمہارا خدا اگر اتنا قادر ہے تو تمہارا خدا یہ کر سکتا ہے کہ ایک انڈے میں اس پوری کائنات کو سمو دے؟ بولا کہتے ہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس طرح کو چھت پہ جاؤ، چھت پہ جا کے اوپر نیچے ارد گرد چاروں طرف نظر دوڑاؤ، جو چیزیں تم دیکھ پاؤ پھر آ کے مجھے بتا دینا۔ اب جیسے ہی حشام چھت پہ گئے، کچھ دیر آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پشت کی طرف دیکھا، ساری چیزیں دیکھ کے پھر امام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں جی مولا میرے سوال کا جواب۔ مولا کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب آسمان میں دیکھا تو کیا تھا؟ کہا مولا آسمان کو نظر میں لے کے آیا، پھر زمین دیکھی، پھر درخت دیکھے، پھر چرند پرند ہر چیز دیکھی۔ مولا نے کہا کس سے دیکھی؟ کہا مولا آنکھ سے دیکھی۔ کہا پوری آنکھ سے دیکھی؟ کہا مولا پوری آنکھ نہیں دیکھتی، آنکھ میں یہ جو کالا دھبا ہے یہ پوری کائنات اس آنکھ کے دھبے میں سما گئی۔ کہا اگر خدا تمہاری اس پتلی میں اس پوری کائنات کو لے کے آ سکتا ہے، وہ خدا ایسا قادر ہے جو انڈے میں اس کائنات کو سما دے۔ یا اللہ، اگر خدا تمہاری اتنی چھوٹی سی پتلی کے اندر اس پوری کائنات کو رکھ سکتا ہے تو وہ انڈے کے اندر اس کائنات کو لے کے نہیں آ سکتا۔ امام کے
ایک اور شاگرد ہیں جنہیں حمران بن آیون کہتے ہیں، شامیوں کی طرف سے ایک بندہ امام کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے مولا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کہا کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ پہ قرآنیات پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اس طرح کرو، حمران سے مناظرہ کر لو، اگر تم نے قرآنیات پہ حمران کو مات دے دی سمجھنا صادق آل محمد سے مناظرہ جیت گئے۔ اور جیسے ہی وہ بندہ مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا، ایک ہی مسئلے میں، ایک ہی قرآن کے ایسے موضوع پہ صادق آل محمد کے شاگرد نے اسے ایسی مات دی کہ وہ صادق آل محمد کے قدموں میں گر گیا۔ ہر فن کے اوپر امام کے شاگردان موجود ہیں۔ ایک امریکہ کے پروفیسر نے اپنی ریسرچ میں یہ لکھا کہ 300 سے لے کے 400 افراد ایسے ہیں کہ جو دنیا کے ہر موضوع پہ PhD تھے اور وہ صادق آل محمد کے شاگرد تھے۔ اور ایک عظیم جملہ آپ کے گوشے گزار کروں کہ کائنات، جسے یہ کائنات ہماری جہاں جہاں اس بندے کے مقلد، نام لیوا مقلد موجود ہیں، جو بندے کسی ہستی کو امام اعظم کہتے ہیں، وہ امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال صادق آل محمد کے قدموں میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ عرض کر دوں کہ وہ جو صاحب تھے جنہیں لوگ نعمان بن ثابت کے نام سے جانتے ہیں، جن کا لقب ابو حنیفہ ہے، وہ عام فرد نہیں ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ فقہ ان کے ہاتھوں سے مرتب نہیں ہوئی۔ ہمارے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ حقیقی معنی میں محبان اہل بیت تھے۔ یہ تحریریں لکھنے والا، فقہ لکھنے والا کام بہت بعد میں ہوا۔ جو لوگوں کی نظر میں امام اعظم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام اعظم کوئی ہے تو وہ صادق آل محمد ہے۔ اگر کوئی امام اعظم ہے تو صادق آل محمد ہے۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ جناب زید کو یہ پیسے دیا کرتے تھے، جنگ میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ جنگ میں جناب زید کی مدد کیا کرتے تھے، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے۔ زرارہ بن آیون جو سب سے بڑھ کے فقیہ تھے، پوری کائنات میں ائمہ کے علاوہ اگر کوئی بندہ سب سے بڑا فقیہ تھا تو وہ زرارہ تھے۔ تو کائنات جانتی ہے کہ زرارہ بھی صادق آل محمد کے شاگرد ہیں۔ یہ اتنی بلند پایہ ہستی ہیں، اتنی بلند پایہ ہستی ہیں کہ ایک اور امام جسے اہل سنت اپنا امام کہتے ہیں، وہ سفیان ثوری ہیں۔ سفیان ثوری بھی خود امام کے شاگرد ہیں، اور ان نے جو امام سے وظیفہ لیا وہ وظیفہ آپ تک پہنچا دوں۔ ان کے امام نے اپنے جو شاگردوں کو تعلیم فرمائی، شاگردوں نے دنیا کو تعلیم فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ صادق آل محمد کہتے ہیں کہ اگر اپنی نعمات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو خدا کا شکر زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ خدا قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر بڑھاتے جاؤ گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ کہا کہ اگر کوئی اولاد چاہتا ہے تو وہ زیادہ استغفار کرے، جتنا استغفار کرتا جائے گا خدا اسے اولاد سے نوازتا جائے گا۔ کہا کہ اگر کوئی دشمنوں سے خوف رکھتا ہے، کوئی جابر حکمران سے خوف رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کرے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا، ہر ڈر سے، ہر خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ اور یہ امام اس سفیان ثوری کے بھی امام ہیں، ان کے بھی استاد ہیں۔ سفیان ثوری کے واقعات بہت سارے آپ لوگوں نے بھی سنے ہیں، لیکن کوئی بھی امام اس دور کا ایسا نہیں ہے کہ جو امام کا شاگرد نہ ہو۔ خود امام مالک بھی ڈائریکٹ امام صادق کے شاگرد ہیں۔ امام مالک جیسی عظیم المرتبت اہل سنت کے ہاں جن کا بہت بڑا مقام ہے، اور 30,000 سے زیادہ احادیث کا مجموعہ موطا امام مالک لکھی تھی انہوں نے۔ یہ اہل سنت کی سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے۔
بعد میں وہ چھانٹ پھٹک کر کے 1000 کے قریب احادیث اب بھی موجود ہیں۔ یہ اتنے جلیل القدر آئمہ جتنے بھی ہیں یہ سب امام کے شاگرد ہیں، اور سائنسی علوم میں اگر کوئی ہستی ماہر ہے اسے جابر بن حیان کہتے ہیں، اور جابر بن حیان کہتے ہیں ایک اہل سنت عالم دین اور محقق تھے۔ وہ اپنی تحقیق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی جس علم کے اوپر جابر بن حیان نے اپنی قلم کو اٹھایا اس کے اوپر لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ یہ علم مجھے صادق آل محمد نے عطا کیا ہے۔ اللہ جس علم کا تذکرہ ہو کہتے ہیں کہ یہ علم امام کے گھر سے جاری ہوا، اس علم کو امام نے ہم تک منتقل کیا۔ دنیا کا کوئی بڑا امام ایسا نہیں ہے کہ جو ان آئمہ کا شاگرد نہ ہو۔ ایک دفعہ امام تشریف فرما ہے، امام کی بارگاہ میں کوئی ایسا شخص آیا جو امام سے محبت نہیں رکھتا تھا بلکہ دشمنی رکھتا تھا۔ امام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے مولا آپ یہ بتائیے گا کہ ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں سے بہتر ہیں، آپ ابو طالب کی اولاد اپنے کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، آیا کون سا ایسا کمال آپ میں موجود ہے؟ جب انسان کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ جائے نا تو اسے نہ نبی کی معرفت ہوتی ہے نہ امام کی معرفت ہوتی ہے۔ اس طرح کے سوال انبیاء سے بھی ہوتے رہے، خود پیغمبر گرامی قدر سے بھی ہوتے رہے۔ اب اس کی آنکھوں کے اوپر بھی وہ دشمنی کا موتیا تھا جو امام کی معرفت اس کے دامن میں آ نہیں سکتی تھی اس وقت تک۔ امام کو کہتا ہے ایسا کون سا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں؟ امام نے کہا میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ امام کے سامنے کھجوروں کا ایک تشت پڑا تھا، امام نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، کھجور کھائی، گٹھلی نکالی، زمین میں دبا دی۔ اب وہ بندہ امام کو دیکھ رہا ہے کہ امام یہ کیا عمل کر رہے ہیں، اپنا وہ جواب چاہتا ہے امام سے۔ امام نے جیسے ہی گٹھلی زمین کے سپرد کی ویسے ہی زمین سے پودا نکلتے نکلتے درخت بن گیا، درخت پہ کھجوریں لگیں۔ امام نے اپنے شاگرد سے کہا یہ کھجوریں اتارو، تازہ کھجوریں اتری، ٹوکرے میں آئیں، امام کے سامنے رکھی گئیں۔ امام نے کہا یہ کھجور کھا، جیسے اس نے کھجور کھائی۔ اب جب کھجور کی گٹھلی دیکھی، کھجور کی گٹھلی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ درود پڑھیے گا محمد علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ عالم اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اہل بیت جو رسول خدا کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل بیت خدا کی طرف سے عالم مبعوث کیے گئے ہیں، خدا نے انہیں علم عطا کیا ہے، یہ اہل قطرہ میں روایت موجود ہے، خدا نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ معجزہ، یہ زندہ معجزہ تیرے سامنے ہے کہ جس کے لیے اس گٹھلی پہ لکھا ہوا آ جائے، خدا کی طرف سے سند مل جائے، تمہارے سامنے درخت بن جائے، درخت سے کھجور نکل آئے، کھجور سے گٹھلی آئے، گٹھلی پہ کلمہ آئے، اہل بیت کا ذکر آ جائے۔ اس ذکر کی قسم خدا نے ہمیں بلند اتنا کر دیا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر خدا ہمیں اتنا عطا نہ کرے تو ہم کیوں اترائیں؟ ہم اگر اپنے اوپر فخر کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں وہ قوت دی ہے جس قوت کا مشاہدہ تو نے اپنی جاگتی آنکھوں سے کر لیا ہے۔ اب جیسے یہ مشاہدہ کیا، امام کے قدموں پہ گرا، امام کے قدموں کا بوسہ لے کے کہتا ہے مولا جب آپ کی بارگاہ میں آیا تھا آپ کا سب سے بڑا دشمن میں تھا، اب یہ معجزہ دیکھا تو آج اس معجزے کے بعد مجھ سے بڑا آپ کا محب کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ صادق آل محمد ہیں، افسوس ہے ہمارے اوپر ہم نے ان کی تعلیمات نہیں پڑھی ہیں۔ نعرے لگاتے ہیں، معذرت کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، لیکن نہ امام کی زندگی سے واقف ہیں، نہ امام کے کمالات سے واقف ہیں، نہ امام کے درس سے واقف ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ جابر بن حیان نے علم لے لیا، سفیان ثوری نے لے لیا، ابو حنیفہ نے لے لیا، امام مالک نے لے لیا، زرارہ نے، حمران نے، یہ جتنے علماء تھے سب نے علم لے لیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس مولا کا نام لیں گے اور جنت سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ یہ میرے دوستو، صادق آل محمد کے مکتب سے پیوستہ شخص کے لیے یہ آر اور ننگ کا باعث ہے کہ وہ جاہل رہے۔ نعروں میں تو عالم بن جائیں گے ہم سارے، ہم کہیں گے جی وہ فلاں مکتب کے جو مولوی ہیں ان سے زیادہ ہمارے بچے جاننے والے ہیں، یہ ہماری حماقت ہے۔ ہمارا علم پہ حق ہے کہ اگر صادق آل محمد کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو دنیا کو کوئی علم ایسا نہ ہو جو ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ امام کے جس شاگرد کا تذکرہ سنیں گے وہ ہر موضوع پہ پی ایچ ڈی ہوگا، ہمیں سیدھی نماز بھی نہ پڑھنی آتی ہو، اور کافی میں اور من لا یحضر الفقی میں یہ طولانی حدیث موجود ہے۔ امام نے حماد کو بلایا، بس میں مختصر کروں، حماد کو بلایا، 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ امام کہتے یار یہ تو عمر میں مجھ سے بھی بڑا ہے، ابھی اس سے کیا سوال کروں؟ نہیں، امام نے کہا جب میرا دم بھرتے ہو، جب اپنے آپ کو جعفری کہتے ہو تو تمہارا ٹیسٹ تو ہونا چاہیے۔ امام کہتے ہیں کہ اس طرح میں درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ اس طرح میں اپنا شیعہ نہیں مانوں گا، میرے سامنے حماد میرے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دکھاؤ، درود پڑے گا محمد و آل۔ میرے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ اب حماد نے جیسے ہی نماز پڑھنی شروع کی امام نے ٹوک دیا۔ امام نے کہا حماد کتنی پریشانی کی، کتنے ننگ و عار کی بات ہے کہ تمہاری عمر 80 سال ہو جائے تمہیں نماز بھی نہ پڑھنی آتی ہو۔ ہماری بھی حالت کو اس سے جدا نہیں ہے، ہم نے بھی کبھی نہیں کہا کہ عشر میں ہم جائیں امام کے قدموں میں جا کے لیٹ جائیں، کہیں مولا ہماری شفاعت کروا دے، مولا کہے شفاعت کروا دیتے ہیں، نماز سے ایک دفعہ پڑھ دو میرے سامنے تمہاری شفاعت کروا دیتے۔ ہم صحیح نماز بھی امام کے سامنے نہ پڑھ سکے اور کہیں جی امام بخشوا دیں گے۔ میرے عزیزو کم از کم اتنا ہو جائے کہ واجبات ہمارے ٹھیک ہوں۔ واجبات ٹھیک نہیں ہوں گے امام شفاعت نہیں کریں گے۔ واجبات کی حد تک کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے اپنے واجبات درست کر لیں تاکہ امام کے سامنے جاتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں۔ بس میرے دونوں بھائی موجود ہیں، ایک جملہ مصیبت کا کہوں، مصائب بھی یہ تفصیل سے پڑھیں گے بس صرف تاکہ ہمارا ذکر مکمل ہو جائے۔ یہ جو ہستیاں دین کے چشمے بہانے والی تھیں، جیسے رسول نے پردہ فرمایا، سب سے پہلے سیدہ کے گھر کو جلا دیا گیا، علی کے حق کو پامال کر دیا گیا، علی کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا، حسن مجتبیٰ کو زہر دے دی، حسین کو شہید کر دیا، حسین کی بہنوں کو کوچا کوچا گلی گلی پھرایا گیا، اہل بیت کے باقی جتنے بھی افراد ہیں سب کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ یہ آج جس امام کی شہادت کا دن ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ اس امام کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ بھی کوئی کم مصیبت نہیں ہے، اس امام کو شہید کرنا جو علم کے چشمے سے لوگوں کو سیراب کرے، کم مصیبت نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، تلوار کے ساتھ قتل کیا، آگ لگا دی گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں پہ رون دیا گیا، گھر کی عورتوں کی سروں سے چادریں اتار لی گئیں، کوچا کوچا بازار بازار علی کی بیٹیوں کو پھرایا گیا، پھر بھی اس امت کی ٹھنڈک نہ ملی، اس امت کو اہل بیت کے گھروں کو پامال کر دیا گیا، اور پھر بھی ان کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑی، جنت البقیع میں ان کے روزوں کو مسمار کر دیا گیا۔ حضرت زہرا کے جن کے گھر پہ آگ لگائی تھی ان کے روزے کو مسمار کر دیا، صادق آل محمد کی قبر کو بھی مسمار کر دیا گیا، نام و نشان تک نہ چھوڑا گیا۔ اس سے بڑی اہل بیت کے ساتھ مصیبت کیا ہوگی کہ جن کا کلمہ پڑھتے تھے ان کی اولاد کو گلی گلی کوچے کوچے پھرا کے ان کی قبروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُ